حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائے کہ کیا میری نصیب میں اولاد ہے بھی یا نہیں۔ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا اس عورت کی نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بات جب اس عورت کو پتہ چلی تو وہ بہت روئی اور واپس پلٹ گئی۔ کچھ دن بعد اس کے گھر کے باہر ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی کھلا دے۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو دروازے پر آئی، فقیر کو 4 روٹیاں دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ پاک تجھے 4 بیٹے عطا کرے۔ اللہ کی فضل سے اس کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ عورت بہت خوش تھی۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس عورت کے تو 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی ختم ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور چوری دی اور کہا اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کے طرف چل پڑے۔ آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ پاک نے انسانی گوشت مانگا ہے، لیکن کوئی بھی گوشت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بستی والوں سے نا امید ہو کر آپ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا اور آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسانی گوشت کی ایک پلیٹ مانگی ہے، مگر کوئی بھی گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام سے پلیٹ اور چوری لی، اپنے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اٹھائی اور کوہ طور پر پہنچے۔ پلیٹ اللہ پاک کے حضور پیش کی تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، تم بستی کیوں گئے؟ تم خود بھی تو انسان ہو، تمہاری جسم پر بھی انسانی گوشت ہے، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت کاٹ کر دے دیا، میں نے اسی کی کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ دوستو، دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کی تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ اس سے ضرور معافی مانگنا جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ مت چھپانا جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس درخت کی شاخیں زیادہ ہوتی ہے۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نماز کا وقت ہوتے ہی پیلا پڑ جاتا تھا اور وہ کانپنے لگتے۔ ایسی حالت میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبب پوچھا جاتا تو فرماتے اس امانت کا وقت آن پہنچا ہے جو اللہ پاک نے مجھے دی ہوئی ہے۔ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ جب گناہوں کی باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تک آپ چپ رہتے ہیں لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، جب آپ جواب دیتے ہیں تو برے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے خاص بننا ہے تو آپ کو عام لوگوں سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ کو ان کے پاس چلنا چاہیے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔
ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں ضرور کرو۔ نمبر 1، لوگوں کو نظر انداز کرو۔ نمبر 2، غریب لوگوں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، وہ تمہارے ہر مشکل آسان کر دے گا۔